تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اس بات کو واضح فرما دیا کہ ہم مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، ہم مسعود انسی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، علی محمد باپ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، حسین علی مازندانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، علی جاں محمد کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، راشد الخلیفہ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، یوسف قذاب کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، احمد عیسیٰ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں شیر اہل حدیث، ترجمان مسلک حق کا اہل حدیث، عظیم بہب کا عظیم بیٹا انجینئر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا یہ اجتماع ہر اعتبار سے کامیاب ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے سرگرم کارکنان کے اس ہجوم نے سردی کی شدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مات کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں حضرت شہید ملت کی فکر کی ترجمانی کے لیے، اور اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امیر جمعیت حضرت ساجد میر صاحب کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دفاع ختم نبوت اور دفاع صحابہ اور دفاع شاعر اللہ کا کام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اتحاد کو کئی برس بیت چکے ہیں، اور آج منی اسٹیڈیم کے پنڈال میں میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ساجد میر آج جہاں پر ہمارے لیے امیر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہیں پر میرے ایک عزیز القدر چچا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جہاں پر میں مرکزی جمعیت کا ایک کارکن یا ایک ترجمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھتیجے کی حیثیت سے اپنے چچا کی محبتوں کو سمیٹ بھی رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کے فرزندوں کا یہ کارواں اور حضرت حبیب الرحمن یزدانی کے شاہینوں کا یہ کارواں دفاع ختم نبوت کے لیے اور عظمت صحابہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح حضرت شہید کے دور کے اندر کام کرتا رہا، حضرت حبیب الرحمن کے دور میں کام کرتا رہا، اور اس سے قبل مولانا ثناء اللہ مرسری کے دور میں کام کرتا رہا، اور اس سے قبل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے دور میں کام کرتا رہا، اور اسی طرح حضرت مولا میر کی قیادت میں کام کرتا رہا۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے اور دفاع صحابہ کے علم کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرفروش 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 سرفروش، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔
حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حقیقت کے بیان کے لیے بھی آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم نبوت کی محبت کو حاصل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حاصل کیا، تابعین اعظام سے حاصل کیا، تبع تابعین کرام سے حاصل کیا، محدثین جلیلہ سے حاصل کیا، ائمہ سے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اس بات کو وعدے فرما دیا کہ ہم مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، ہم مسعود انسی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، علی محمد باپ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، حسین علی مازندانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، علی جاں محمد کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، راشد الخلیفہ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، یوسف قذاب کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، احمد عیسیٰ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شہدائے اہل حدیث، صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی صاحب صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یا ڈھنکے کی چوٹ پہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس حقیقت کو وعدے کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دفتر مرکزی جمعیت میں 2 دن قبل حضرت ساجد میر صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم اس بات کے پر اتفاق کر رہے تھے دنیاوی معاملات میں اور عصری امور کے اندر، جماعتوں کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ سیاسی اتحاد آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں، لیکن جب بات عقیدہ ختم نبوت کی ہوتی ہے، جب بات حرمت رسول اللہ کی ہوتی ہے، جب بات نفاذ شریعت کی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم اللہ کے فضل و کرم سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور اس امر کا اعلان کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کے عقیدے کو مسلم لیگ نہیں مانے گی ہم پھر بھی مانیں گے، تحریک انصاف نہیں مانے گی ہم پھر بھی مانیں گے، اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی ہم پھر بھی مانیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور ختم نبوت کے دشمنوں کو انشاءاللہ بگاتے رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ایک زندہ تاریخ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بر صغیر میں سب سے پہلے دفاع ختم نبوت کے لیے اور قادیانیوں کو دار اسلام سے خارج کرنے کے لیے فتویٰ اگر دیا تھا تو حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین معدد دہلوی نے دیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میدان مباہلہ کو جب سجایا گیا تو اہل الحدیث کا فرزند ثناء اللہ امرتسری میدان میں اترا تھا۔ جب عربوں کو قادیانیت کے عقائد سے آگاہ کرنے کی بات آئی تو اہل الحدیث کا فرزند علامہ شہید میدان میں اترا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب پاسپورٹ کے خانے سے مدد کو نکالنے کی بات آئی تو وقت کے جنرل پرویز مشرف کے سامنے اہل الحدیث کے بیٹے میدان میں اترے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب نیشنل فزکس سینٹر کے نام کو عبدالسلام قادیانی کے نام سے موسوم کرنے کی باری آئی تو اس وقت میں نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اہل الحدیث کے فرزند میدان میں اترے تھے۔ جب عاطف میاں قادیانی کے حوالے ملکی خزانوں کو، چابیوں کو حوالے کرنے کی بات آئی تو اس وقت ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اہل الحدیث کے فرزند میدان میں اترے تھے۔ اور آج بھی ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، دیوبندیوں تم بھی آؤ، بریلویوں تم بھی آؤ، اہل حدیثوں تم بھی آؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مل جل کر سارے مل کر ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور عظمت رسول اللہ کا پرچم پارلیمنٹ کے ایوانوں پہ لہرا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج
تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، انجینئر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان مباہلہ کے اندر کبھی قادیانی اہل الحدیث اور اہل سنت کے فرزندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی میں یہ بات دہرا کے کہہ دینا چاہتا ہوں، مرزا مسرور کو مخاطب ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میدان کے اندر اتر، آج بھی مباہلے کے میدان کو سجانے کے لیے تیار ہیں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ او میدان میں آ، اللہ کی قسم تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک حبیب الرحمن کے بیٹے زندہ ہیں، جب تک علامہ شہید کے فرزند زندہ ہیں، جب تک ساجد میر کے بیٹے اور ان کے بھتیجے اور ان کے ساتھی زندہ ہیں، انشاءاللہ ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے اور قادیانیت کو نیچے گراتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ سلمان اعظم بھائی نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی ناموس کی بات بھی ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح اہل الحدیث کے فرزند ختم نبوت کے دفاع کے لیے سربکف ہیں، اسی طرح ہم اس شہید کے بیٹے ہیں جس نے دشمنان صحابہ کا تعاقب کرنے کے لیے 5 کتابوں کو تحریر فرما دیا اور بیگم کوٹ کے اندر فضائل صحابہ کے سٹیج کو لگا دیا۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ساجد میر کی ہمراہی کے اندر اور ان کی قیادت کے اندر بیگم کوٹ کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جہاں پہ عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، جہاں پر اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے، صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، اور امی عائشہ کی عظمت دوٹے کی عظمت کا پھریرا لگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر۔ اور حضرات گرامی قدر، آج میں تاریخی ریکارڈ کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جب پرویز الہی کے دور اقتدار کے اندر، سابقہ دور اقتدار کے اندر، جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ناموس صحابہ جلسوں کے پنجاب کے سپیکر تھے، ناموس صحابہ بل کو اس موقع کے اوپر پرموٹ کیا گیا، تو سیاسی اختلافات کے باوجود حضرت ساجد میر نے مجھے ڈاکٹر عبدالغفور راشد کو اور مرکزی جمعیت کے رہنماؤں کو پرویز الہی کے پاس بھیجا اور یہ بات ان کے سامنے رکھنے کی بات کی کہ ہم اگرچہ آپ کے ساتھ سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر ناموس صحابہ بل کی بات ہوگی، جہاں پر صدیق کی صداقت کی بات ہوگی، جہاں پر فاروق کی عدالت کی بات ہوگی، جہاں پر ذوالنورین کی صحابت کی بات ہوگی، جہاں پر علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہوگی، انشاءاللہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم روشن ضمیر ہیں اور زندہ ضمیروں کے مالک ہیں، اور سیاسی معاملات اور مفادات کے لیے کبھی اپنے ضمیر اور ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم اس منی اسٹیڈیم کے اندر اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے در و دیوار سے حضرت رسول اللہ کے نظام کو منوا کے چھوڑیں گے اور آپ کے پیغام طہارت کو گلی کوچے کے اندر عام کر کے چھوڑیں گے، ٹرانسجنڈر بل کو انشاءاللہ بحیرہ عرب کے اندر غرق کر کے چھوڑیں گے، اور جوائلنٹ فلم کو انشاءاللہ بحیرہ عرب کی گہرائیوں کے اندر اتار کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، اعتصام صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ ہیں، اعتصام صاحب قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ للکار ہے، للکار۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، پاکستان جس کا نام ہی پاکستان ہے، اس کے اندر ہم جنسیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر عورت مار جیسی قباحتوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر گندی فلموں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی نسلوں کا تحفظ کر کے چھوڑیں گے، ان کو اکابر صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلا کے چھوڑیں گے، اور ان کو نظام مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے لا کے چھوڑیں گے۔ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے اکابر علماء اہل حدیث
حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے کابرین جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔